السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر۔ اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو ضرور پڑھ لیں۔ ہم حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خوف الہی کتنی قیمتی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کا دربار تھا۔ اس کی مجلس میں مذاکرہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ امام شافعی اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا، اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں، زندگی میں انسان کو کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ تو غیب کی بات ہے۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کا جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام شافعی جو ابھی 9 عمر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور، اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ حضور، آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر آئیں اور مجھے اوپر بیٹھنے دیجیے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں۔ بادشاہ ہو تو کیا ہوا، اس لیے کہ جو اللہ اکبر کی رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس حقیقت کو جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور وہ کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ امام شافعی کہنے لگے کہ آپ سائل ہیں اور میں مجیب ہوں۔ جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نیچے ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے کی یہ گفتگو سنی اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور ہمارے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام شافعی کو اوپر تخت پر بٹھا دیا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گیا۔ امام شافعی نے کہا کہ اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا گیا تو امام شافعی نے کہا، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی چیز مانے بھی نہیں رہی ہو، جو جی چاہے آپ کر سکتے ہوں، لیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آپ کو آئی ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوا ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا تک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ کوئی تو مجھ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پر امام شافعی نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی نے یہی آیت تلاوت کی، جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی نے کہا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ معلوم ہوا بھائیو، اللہ کا خوف اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بھاری چیز ہے، عظیم و شان چیز ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔